بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہلا اور پروگرام ہے جی صوفی گائیڈنس، اور اس میں آپ سب کو میں خوش آمدید کروں گی، ویلکم کروں گی۔ اور ابھی تو میرے خیال میں 12 ہو گیا، لیکن کچھ لوگ کی ابھی بھی مارننگ ہے تو ان کو گڈ مارننگ بھی، جو ابھی اٹھے ہوں گے ان سب کو بھی گڈ مارننگ بولوں گی۔ اور موسم جو ہے وہ اب یہ میں آپ مت سمجھیے گا کہ میں موسم کا حال بتانا شروع ہوئی، نہیں، میں سے کہتی تھی کہ موسم آج کل بہت زیادہ خراب سا ہوا ہے، بارش 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 ہو، کہیں آنے جانے کا دل بھی نہیں کرتا، دل کرتا بس گھر میں بیٹھے رہے چائے بنا کے ٹی وی کے سامنے۔ تو جناب پروگرام ہے ہمارا صوفی گائیڈنس، اور صوفی گائیڈنس ہمارا جو پروگرام ہے انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا ہے، جو کہ ہمیشہ ڈیجیٹل کتابوں سے پیش کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں روحانیت کے حوالے سے، اور جو بھی ہم اس میں بات کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، یا پھر ہمارے گیسٹ ہیں شاہ صاحب، ان کا تعلق روحانیت سے ہے، تو پھر روحانیت کے حوالے سے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کا جو سلسلہ اویسیہ سے ان کا تعلق ہے، اور جو 3 نسلوں کا ان کا فیضیابی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں ہر پروگرام میں کہ 100 سال سے زائد کا عرصہ بھی جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اور شاہ صاحب جو ہیں صاحب علم بصارت ہیں اور صاحب علم الاعداد ہیں، اور آپ میں سے کوئی بھی شاہ صاحب سے اگر بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور آپ بات کر سکتے ہیں۔ نمبر جو ہمارے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، اگر آپ شاہ صاحب سے لائیو بات کرنا چاہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب سے آپ کسی بھی پرابلم کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور چونکہ علم الاعداد کے بھی ماہر ہیں تو آپ اگر علم الاعداد کے حوالے سے اپنا حساب کتاب کروانا چاہیں وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اور آپ جو ہے کچھ بھی ڈیٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، ناموں کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، سفر کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں، آپ شاہ صاحب سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی بزنس آپ شروع کرنا چاہیں اس کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں، آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ڈیٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ شادی کے حوالے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر شادی کر رہے ہیں کوئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا آپس میں جو ہے وہ جوڑ کیسا بن رہا ہے، ان کے جو سسٹم ہے کیسا ہے، سوٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو یا نہیں، یا کیسا رہے گا۔ یا پھر بچے کے نام کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ بچے کا کوئی نام آپ نے سوچا ہے جو بچہ نیا پیدا ہو تو اس کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اس کو یہ نام یا کون سا نام اس کے لیے اچھا رہے گا۔ تو جناب جیسے کہ بتایا کہ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ کال کر کے ہمارے ساتھ ضرور شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی آپ کے کوئی بھی ایشوز ہوں آپ ایڈوائزرز جو ہیں ان سے ضرور ساتھ رابطہ رکھیے گا۔ یہاں پہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی، اور شاہ صاحب کا جو روحانیت کا علم ہے اس کی روشنی میں ہوگی، یا پھر علم الاعداد کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں۔ باقی جو آپ کی عمر ہے وہ بھی کم از کم 18 سال جو ہے، کم از کم منیمم 18 سال 18 ایئر آپ کو ہونا چاہیے، 18 سال سے نیچے کا نہیں چلے گا، 18 سال ہی عمر ہونی چاہیے آپ کی۔ اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں بھی، ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور ان کو پہلے تو کرتے ہیں ویلکم، اور پھر ساتھ ساتھ ہم بھی بات چیت کرتے رہیں گے شاہ صاحب سے بھی، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے ہمارے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام علیکم شیلا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک شاہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ شاہ صاحب موسم جو چینج ہو رہا ہے آپ پہ کوئی اثر تو نہیں ہے؟ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ نزلہ آج تھوڑا سا نزلہ محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا چلیں جناب، اب ہمارا پروگرام ہے صوفی گائیڈنس، تو ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم اس میں روحانیت کے بارے میں اچھی باتیں شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں، آپ کو صورتیں بھی بتاتے ہیں، جو کہ جنرلی وہ شاہ صاحب بتاتے ہیں چیزیں آپ کو، جو ایک تو نارملی آپ لوگ جو کوشچن کرتے ہو اس کے مطابق آپ کو حل بتایا جاتا ہے، لیکن سب ہم ہیں، آپ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنرل جو سب کے لیے وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ہمارے سب کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ تو اچھا ایک پرابلم ہے، اس پہ کویسچن میں کرنا چاہ رہی تھی کہ شر جو ہوتا ہے انسان کا اب انسان کے لیے ہوتا ہے، اور ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، اور شاہ صاحب نے کہا کہ باطنی ہوتا ہے اور ظاہری بھی ہوتا ہے، تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا حل کیا ہے۔ پہلے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ باطنی اور ظاہری میں کیا فرق ہے جو شر ہے؟ ہاں دیکھیں، شر جو ہے نا ایک ہوتا ہے ظاہری، ظاہری سے مطلب میں آپ کے خلاف غیبت کروں، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ کسی طرح نقصان پہنچاؤں، یا جیسے جو پروڈیوسر ہیں وسیم، ان کے جا کے کان بھروں آپ کے خلاف، یا آپ کے کان بھروں اس کے خلاف، ٹھیک ہے نا، یا آسیہ کے کان بھروں آپ کے خلاف، یہ تو ہو گیا ایک ظاہری شر، چھوٹی سی مثال ہے۔ اچھا اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں مزید، کہ میں یہ کروں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی چیز چوری کروں اس کے پرس میں ڈال دوں، یا کوئی ایسی چیز کر دوں کہ وہ مفت میں جو ہے آپ کے اوپر الزام آ جائے یا اس کے اوپر آ جائے، اس طرح کا شر۔ ورنہ گھر کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ نند، ساس، بہو، اور اس طرح کے رشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے باہر سے، وہ کوئی ایسا بیچ ڈال جاتی ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں شر ہو جاتا ہے کہ تمہارے شوہر کو میں نے فلانے کے ساتھ دیکھا تھا گاڑی کے اندر۔ اچھا دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا نہیں، عورت کچے کان کی ہوتی ہے، وہ تو فوراً ریئیکٹ کرے گی، اسی وقت فون اٹھا، یہ پٹخ، وہ کر، وہ چیخ چلا، ایک عذاب مچ جائے گا، رشتہ ہوتا ہے خراب اس سے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ہو گیا ظاہری۔ باطنی شر یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف
غیر شرعی علوم کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے عالم اسفل سے ہے یا عالم اروا سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے علوموں سے کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے مختلف نقش تویزات، کوئی بھی پینے کا پانی دم کر کے رکھ دینا یا کوئی اس طرح کی چیز، کوئی غلط علوم کا استعمال کہ شر پیدا ہو جائے. جیسے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں، کیونکہ ہم حل بھی جانتے ہیں تو اس کو کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہے. جی جی کیونکہ ہم جب تک چیز یہ ہے کہ جب تک بیماری کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ علاج کیسے کرو گے. بالکل صحیح. تو ہمیں بیماری کا بھی پتہ ہے، ہمیں حل کا بھی پتہ ہے، دونوں چیزوں کا. ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ کپڑے کے اوپر کچھ ایسا کر کے دے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کیا کر کے دیتے ہیں، مگر کچھ ایسی چیز کرتے ہیں کہ وہ کپڑا آپ کو میں دے دوں گا کہ جی آپ پہن کے آسیہ کے گھر چلی جائیں یا کسی کے گھر چلی جائیں. آپ گئے کپڑا پہن کے، آپ نے کچھ نہ بولنا ہے، نہ کرنا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ بتانا ہے. آپ گئے اور آپ نکل آئے، اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع. رات میں 7 بجے کے بعد، مغرب لگی نہیں اور جو بھی مغرب کا ٹائم ہے اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع، گھر کے اندر شر شروع. بس یہ ہوتا ہے. شاہ صاحب کالر ہے، کال شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. But you said I rang about 4 weeks ago. I told you that my daughter's gone away from home, and Sufi Saab told me to read this. Yeah, I remember you did speak to us. Yeah, and I've been reading, and nothing seems to be happening, and I was wondering if they could help me with something. Okay. ان کی بیٹی پتہ ہے شاہ صاحب گھر سے چلی گئی تھی. جی السلام علیکم سسٹر. آپ بات کر لیجیے شاہ السلام علیکم. Yeah, how are you doing? اچھا can you rerun whatever you said before? You gave me to read 1020 times Ya Mohido. Yeah, Mohido. ٹھیک ہے. Yeah, and 100 times Bismillah. 100 times Bismillah. ٹھیک ہے. اچھا. And I've been reading for 4 weeks and nothing seems to be happening. ٹھیک ہے. 4 week دیکھیں 4 weeks کا مطلب ہے کہ 4 weeks are 7 to 28. So you will have to read for another 28, 29, 30, 31, 32, 30. Another 5 days. Another 5 days. Yeah, and after 33 days the wazifa is completed. Right. Yeah, if you want I can ask you one more question. Yes. No, when you can't read namaz, can you still read that amal? No, you can't. You can't. That's you it. Can't. Right. The wazifa has the same law as the namaz. A wird is something different. That's why I stopped reading it since Wednesday. Yeah. See, now I'll tell you another thing. As you are called, can you give me your daughter's name or first letter? Yeah, her first letter is R. Yes. R with Romeo. Yeah, and your first letter? Z. Z. ٹھیک ہے. Since when has she gone? It's going to be 10 weeks this Sunday. 10 weeks. And how old is she? 27. 27. Unmarried or married? Not married. Unmarried, yes. نہیں باجی کھینچ نہیں لگی ابھی. Nothing has happened. اچھا tell me one thing. Are you reading with Durood? Yeah, I'm reading Durood Sharif 11 times at the beginning and 11 times after. Did I ask you to do so? Yeah, you did told me. ٹھیک ہے. Now what you do is, when are you going to start reading again? On Monday. On Monday. Now what you have to do is that you have to read Bismillahir Rahmanir Rahim 1 tasbih again. 1 tasbih again. Yeah, 1 tasbih and 2000 times Ya Moido. 2000. So you told me to put the picture in front of me and then blow it on. Blow on the picture. And Allah Ta'ala se dua kare کہ send her back quickly. اچھا. Once she. Can you see if she's coming back or not? Yes, she will come back. She will come back. Yes. Is she short-heighted? Yeah, she's middle, not too hot. Yeah, but she's is she skinny? Yeah, she's slim. Like Sheila? Yeah. Yes. Not, a bit more slim.